بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز میں یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبریل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو گہرے گرے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل، جہنم کے درگاہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، حضرت مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبریل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبریل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبریل عرض کریں گے، مولا، درگاہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے سانس لی ہے، اس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سبھی جل کر کولا بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبریل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گرے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ۔ جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیرے بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا، تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میرے بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکامات بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا،
اے اللہ اس کے باوجود میں تیری امید نہیں ٹوٹی اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ آئیں دوستو سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں؟ اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیے، کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہم دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ ہزاروں سال کی عبادتیں رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہگار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف سے نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو مقبول فرما، آمین یا رحمت اللہ عالمین۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔